نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی بار بار ہمیں اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرواتا ہے اور ہم سے اپنی نعمتوں کے لیے شکرانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات تمہارے واسطے مسخر کر دی ہے۔ یہ سخر اور مسخراتم بہت دفعہ کلام پاک میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، تمہارے واسطے میں نے کریٹ کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، سورج، چاند، ستارے مسخر کیے، ہم نے تمہارے کام پہ لگائے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، پھر تم نے بھی جو کچھ مانگا وہ سب میں نے تم کو دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے جاؤ گے تو کبھی گن نہیں سکو گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم شاید کبھی اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ہمارے زندگی میں شکوہ شکایات اور نا امیدی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جو کہ ہمارے پاس ہے، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم ان بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے رہیں تو ہمیں غیر ضروری طور پر ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تجھ پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو بیان کر، اس کو بتایا کر، کبھی کبھی یاد کر کے، کاؤنٹ کر کے اس کو مینشن بھی کرے۔ بڑائی کرنے کی خاطر نہیں کہ میرے پاس کیا ہے، شکر کرنے کی خاطر کہ شکر ہے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہے اس کا شکرانہ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا یہ چیزیں اگر تمہارے حوالے کی ہیں، تمہارے استعمال میں دی ہے تو تم نے کس طرح اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں تمہیں اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ ایک بہت عظیم احسان اور نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، جو ان تک میرا کلام پہنچاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور اس کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، انجان تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم پر میرا ایک بہت عظیم احسان ہے۔ شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ انسان کو جو چیز تیار مل جاتی ہے، جس چیز میں وہ جنم لیتا ہے، وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے۔ شاید جو چیز انسان محنت سے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اسے کبھی یہ احساس ہو کہ یا میں نے بڑا ٹائم اس پہ لگایا ہے، میں نے بڑے ریسورسز لگائے ہیں،
تو مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن جو چیز بیٹھے بیٹھائے مل جاتی ہے، اچھے گھرانے میں پیدا ہو گئے، اچھی ہدایت میں پیدا ہو گئے، روشنی میں پیدا ہو گئے، اندھیروں سے روشنی میں آنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اس لیے روشنی کی قدر نہیں ہے۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس خالق کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سے کلام کیا ہے، اس کا ہم پر اتنا بڑا احساس ہے کہ اس نے ہم سے کمیونیکیٹ کیا ہے، اس نے ہم سے باتیں کی ہے، اور فرماتا ہے کہ میں نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ہمارا کلام تم تک پہنچاتا ہے۔ گویا اس ذرائع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی پسند اور ناپسند سے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے آل نبی اور اولاد علی میں ہر زمانے میں اپنا ایک روشن چراغ، دنیا میں روشنی دینے والا چراغ ہم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے قائم رکھا ہے، جس کے سہارے ہم چلتے ہیں، جس کی روشنی میں ہم چلتے ہیں، تاکہ ہم کبھی بھی اندھیروں میں نہ رہیں، صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم رہیں۔ یہ جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس حکیم کی طرف سے ہے جو بڑا حکمت والا ہے، جس میں عقل و دانش کی باتیں ہیں۔ کتاب خود بھی حکیم ہے، اور کتاب جہاں سے آئی ہے، جس نے بھیجا ہے وہ بھی حکیم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ باتیں ہیں کہ جن پہ کبھی شک نہیں کرنا، کیونکہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے وہ چیزیں بھیجی ہیں تمہارے لیے جس میں رحمت ہے، جس میں نور ہے اور شفا ہے، علاج ہے۔ کس چیز کا علاج ہے؟ وہ بیماریاں جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ شفاء لما فی الصدور، وہ بیماریاں جو باطنی ہے، وہ بیماریاں جو دلوں کو لگتی ہے، ان بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس کلام میں تمہارے لیے شفا موجود ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس معجز کلام کے اندر دو آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دو آیت اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں کچھ بتانے کے واسطے بھی ہے، اور اس میں ایک دعا ہے جو اللہ فرماتا ہے تم بھی مانگا کرو، اور ایک بہت ہی پاورفل دعا، اور وہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں اللہ کا ایک نظام موجود ہے، جس میں اللہ کا ایک قانون موجود ہے، اور یہ قانون ایسا ہے کہ ساری کائنات اس قانون کے آگے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل اللہم، قل اللہم، کہو کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، قل اللہم مالک الملک، تو سلطنت کا مالک ہے، یا اے میرے اللہ جو سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جس سے چاہتا ہے سلطنت لے لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے حکمرانی عطا کرتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے حکمرانی لے لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں نیکیاں ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، سلطنت دیتا ہے مگر لے بھی لیتا ہے، عزت دیتا ہے لے بھی لیتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے، مگر فرماتا ہے نیکیاں تیرے ہاتھ میں، فرماتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اللہ فرماتا ہے، میں نے ذکر کیا کہ میں نے بنایا، توڑا، اس کو چڑھایا، اس کو گرایا،
बियदिकल खैर, इन सब में नेकी ही नेकी है, इसमें कोई बदी नहीं है। शायद तुम्हें ऐसा लगता हो ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। कहा तुम ये कहो बियदिकल खैर, नेकी तेरे हाथ में है, तू जो करता है अच्छा करता है ना। भली कराओ ने बुरी तजाओ, वो भली कराता है, बुरी कराता नहीं है, बुरी दूर करता है। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इसी दुआ में आगे अल्लाह फरमाता है कि कहो तुलिजुल लैल फिन नहार, तू रात को दिन में छुपा देता है, तू रात को दिन में दाखिल करता है। व तुलिजुन नहार फिल लैल, और दिन को रात में छुपा देता है। 24 घंटे में हम ये नज़ारा रोज़ाना देखते हैं। अल्लाह ताला इसलिए हमें पूछता है फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तुम हर रोज़ नहीं देखते हो कि दिन निकलता है, एक वक्त आता है दिन गायब हो जाता है, रात आती है, कुछ वक्त आता है रात चली जाती है, दिन आता है। अल्लाह फरमाता है मैं रोशनी को अंधेरे में, अंधेरे को रोशनी में गुम कर देता हूं। इसी दुआ में आगे व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिती, मुर्दे से जिंदगी निकालता है, मुर्दे से मय्यत से जिंदगी पैदा करता है। व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और जिंदगी से मौत निकालता है। इसमें कोई हस्ती और निस्ती नहीं है, उसके पास सब चीजें इसी तरह है कि तो मुर्दे से जिंदगी लाता है। मसलन हम एक दफा नहीं थे और आज हैं, तो निस्ती से हम हस्ती में आए हैं। आज हम हैं, मगर एक वक्त ऐसा होगा हम में से कोई भी नहीं होगा, दूसरे लोग होंगे जो अभी नहीं है। सीधी सी बात कि तू मैयत से हई निकालता है और हई से मैयत को निकालता है। वह तुर्ज़िक़ु मन यशा बिगैर हिसाब, तू जिससे चाहता है हिसाब के बगैर रिज़्क़ अता करता है। इसमें अल्लाह ताला का एक कानून बयान किया गया है कि हर चीज़ ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, हर चीज़ ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। इस तरह ज़िंदगी का पहिया चलता है। हर कमाल ला ज़वाले, हर ज़वाले रा कमाल, कि जो आज कमाल पर है उसको कल ज़वाल है, आज जो ज़वाल है कल उसको कमाल है। ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल एक पहिए से, एक व्हील से दी जाती है। और हम जानते हैं व्हील में मूवमेंट है, पहिया के अंदर मूवमेंट है। हमारी जो स्पीड है, हम गाड़ी में बैठते हैं, साइकिल में बैठते हैं, वो घूम रहा होता है और हम मसाफतें तय कर रहे होते हैं। उस घूमने के अमल में एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि जब पहिया घूमता है तो आप देखें पहिया का वो हिस्सा जो ऊपर होता है वो नीचे जाता है, वो हिस्सा जो नीचे है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आता है, जो नीचे है वो ऊपर जाता है। और इस हरकत में वो चीज़ें आगे बढ़ती है। जिंदगी भी इसी तरह है। आज नशीब है, कल फराज है। कोई चीज़ आज ऊपर है, कल वही चीज़ नीचे होगी। जिंदगी को इसी तरीके से पहचाना जाता है। दिन रात, नशीब व फराज, बीमारी और सेहत। बीमारी न हो तो सेहत की कोई कदर नहीं होगी, मौत ना हो तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, बेकार सी चीज़ होती हमारे वास्ते। जिंदगी आज कितनी अहम है हमारे वास्ते, क्योंकि हमें पता है ये बर्फ की तरह है, पिघलती जा रही है, जल्दी इस्तेमाल करो वरना पानी हो जाएगी। एक चीज़ है जो एक बहता धारा है, रुकने वाला नहीं है, लिमिटेड टाइम है, इसी के अंदर सब कुछ करना है, ये तुम्हारे काबू में नहीं है। तो ये चीज़ जिंदगी की कदर बनाती है। खुशी, गम, खुशी के पीछे, राहत के पीछे, आराम के पीछे, इत्मीनान के पीछे हम भागते रहते हैं। वजह इसकी क्या है कि गम जैसी कोई चीज़ मौजूद है तो गम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐ गम, तूने हमें पहचान करवाई कि खुशी क्या चीज़ है। अगर तू ना होता तो हमें क्या पता चलता कि खुशी किसे कहते हैं।
تو مومن جو ہے وہ ہر حال میں جو پازیٹیو چیز ہے اس کو دیکھتا ہے، اور یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت ہی اچھا سا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ہر چیز میں روشن پہلو کو دیکھتا ہے، مومن زندگی کے ہر پہلو میں پازیٹیو چیز کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ خوش ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی نعمت ہے۔ اگر وہ غم میں ہوتا ہے، دکھ کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ صبر کرتا ہے کہ میں اللہ کی جانب سے آزمائش میں ہوں۔ دونوں حالتوں میں وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پیروں کا ایک کلام ہم بہت خوشی سے، بہت اطمینان سے اور بہت جذبات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کا اپنی ایک تشریح کرتے ہیں، مگر اس کی اور بھی کئی تشریح ہو سکتی ہے کہ سوامی مہاراج جی ہریا سو ہریا نے سوکھا بھی ہریا جو ہوئے نظر تمہاریا، ہریا سو ہریا نے سوکھا بھی ہریا جو ہوئے نظر تمہاریا، کہ مطلب یہ کہ یا مولا تیری نظر ہو تو ہرا ہے، سوکھا بھی ہرا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی، یا مولا ہرا تو ہرا ہے، اگر تیری مہربانی رہی تو ہمارے لیے سوکھا بھی ہرا ہے، ہمارے لیے سوکھا بھی ہرا جیسا ہے، چونکہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ میٹھا سو میٹھا نے کڑوا بھی میٹھا، گر کے وچنے پھل میٹھڑا۔ میٹھا تو میٹھا ہے، مولا کے فرمان سے کڑوا پھل بھی میٹھا ہو جاتا ہے کہ یا مولا اگر تو ہمارے ساتھ ہے اور تیری رضا اور تیری مرضی اس میں ہے، مطلب یہ نہیں کہ وہ کڑوا پھل میٹھا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ کڑوا بھی اگر تیری طرف سے ہے تو میٹھا لگتا ہے، وہ کڑوا بھی اگر تو نے دیا ہے تو میٹھا لگتا ہے۔ لقمان حکیم کے بارے میں کہتے ہیں اپنے مالک کا بڑا احترام کیا کرتا تھا، اور مالک اس کی حکمت کی وجہ سے، اس کی دانش کی وجہ سے اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ ایک دفعہ مالک نے بلایا، لقمان خربوزہ کھاتے ہیں۔ مالک نے خربوزہ منگایا ہوا تھا تو کاٹ کے بڑے پیار اور محبت سے اس کی ایک پہلی قاش، ایک سلائس نکال کے لقمان سے دیا، لقمان کھاؤ۔ لقمان نے منہ میں ڈالا، خوشی کا اظہار کیا، احترام سے کھایا۔ مالک نے دوسرا کاٹا، لقمان کھاؤ۔ آج مالک بڑا مہربان ہے کہ ایک کے بعد دوسری سلائس، تیسری سلائس وہ لقمان کو کھلایا جا رہا ہے۔ لقمان چپکے سے کھا رہا ہے اور ایسا اظہار کر رہا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت میٹھا ہے، مالک نے بڑا احسان کیا اس میں۔ آخری سلائس پر مالک نے کہا کہ بھئی یہ آخری والا میں کھاتا ہوں۔ مالک آپ کا مال ہے، آپ کا حکم، آپ جو چاہیں آپ کھائیں۔ مالک نے آخری سلائس جب منہ میں ڈالی ہے تو تھوک دیا اٹھا کے کہ لقمان تم بتاتے نہیں ہو کہ یہ اتنا کڑوا ہے اور تم کھائے جا رہے ہو، بولتے نہیں ہو کہ میں تمہیں ایک کڑوی چیز کھلا رہا ہوں۔ کہتا ہے مالک پھر وہ بندگی کیسے ہوئی، وہ ہم بندے کیسے ہوئے کہ زندگی بھر مالک تیرے احسانات اور تیرے نعمتیں تو کھاتے رہے اور تو نے ایک سلائس کڑوی کیا دے دی تو اٹھا کے تھوک دے۔ یہ تو بندگی نہیں ہوئی نا مالک، یہ تو بندگی نہیں ہوئی۔ بندہ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا اپنے مالک کے ساتھ۔ تو ہر روز ہمیں میٹھا کھلاتا رہتا ہے، آج اگر تیری طرف سے یہ کڑوا بھی آ گیا تو یہ بھی اچھی میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے کہ میٹھا ہے، تیرے گھر سے ہی آیا۔ یہ ہوتا ہے میٹھا سو میٹھا نے کڑوا بھی میٹھا۔ اسے کہتے ہیں روحانیت۔ ہر حالت میں انسان روحانیت کے خیال میں رہے، اسے کہتے ہیں ربانیت قرآن کی زبان میں، کہ ہر حال میں رب کو دیکھتا ہے، خوشی میں بھی رب کو دیکھتا ہے، غم میں بھی رب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی کتنی خوبصورت صفت بتائی ہے۔ ایک تو پہلے قانون بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے،
تو جب آزمائش آتی ہے تو کیوں گھبراتا ہے انسان؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، بلکہ فرماتا ہے ضرور آزمائیں گے، ایمفسس کے ساتھ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، تمہارے مال میں نقصان کریں گے، تمہارے جان میں نقصان کریں گے، تمہارے پھلوں میں نقصان کریں گے، تاکہ لنبلون، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پتا چلے، لیبلکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ فرماتا ہے میں کوئی کھیل تماشے کے واسطے تھوڑی بناتا ہوں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کی ہے کہ اسے پتا چلے عمل میں اچھا کون ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ دیکھنے کے واسطے۔ تو بشر الصابرین، آگے اللہ فرماتا صبر کرنے والوں کو، یہ تمام آزمائش کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو مبارکباد دو، الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پہ کوئی آفت آتی ہے، جب ان پہ کوئی مصیبتیں آتی ہے تو واویلا نہیں کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مجموعی قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے جو مجموعی ہمارے تصورات ہیں، اس کی روشنی میں اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تکلیف ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، شکر کرنا چاہیے کہ اس بہانے اللہ کو انسان زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو وہ مشکلات میں اللہ فرماتا ہے ان کو مبارکباد دو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہے، ان پر اللہ کی صلوات دعائیں اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ پہنچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک جو پر امید انسان ہوتا ہے، صبر شکر کرنے والا انسان ہوتا ہے، وہ تکلیف کے حالت میں، مشکلات کے حالت میں بھی روشن پہلو کو دیکھتا ہے۔ ہم پھولوں کے راجا کی بات کرتے ہیں، پھولوں کے بادشاہ کی بات کرتے ہیں، گلاب کا پھول کس کو پسند نہیں ہے؟ گلاب کا پھول سب کو پسند ہے، مگر کوئی بھی گلاب کے پھول کا جو انوائرنمنٹ ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ کبھی ایسا سوال ہوتا ہے کہ یار اتنا اچھا پھول اللہ نے اس جگہ پہ کیوں رکھ دیا ہے کہ جہاں ہاتھ بڑھاؤ تو کانٹے لگتے ہیں۔ گلاب کا پھول لینے کے لیے اگر آپ نے احتیاط نہیں برتی ہے، یا گلاب کے پودے کو ٹٹولنے میں آپ نے ذرا بھی احتیاط نہیں کی ہے، تو کانٹے لگنے ہی لگنے ہیں آپ کو۔ آپ دیکھیں اس کانٹوں کے انوائرمنٹ میں اللہ نے کتنا خوبصورت سا پھول پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا طریقہ، مشکلات میں، تکلیف میں، آفت میں، کانٹوں بھری زندگی کے اندر اتنی اچھی خوبصورت زندگی پیدا ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، بلکہ ہوئی ہے۔ اس وقت ہوتی ہے جب ایک مومن ربانیت کی زندگی گزارے۔ مولا فرماتے جس حال میں بھی ہے، جہاں بھی ہے، ایک سیکنڈ میں ملتا ہے، اللہ کو یاد کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں، مولا مشکل کشا کا نام یاد کریں، زمانے کے امام کو یاد کریں، تاکہ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہماری زندگی روحانی زندگی بن کر رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے جو چیزیں چاہتا ہے، جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، مگر ان میں جن چیزوں کے بارے میں اللہ کو شکایت ہے کہ انسان یہ نہیں کر رہا ہے، اس میں ایک چیز بار بار اللہ ذکر کرتا ہے کہ شکر، تھینک فلنس، گریٹیٹیوڈ۔ انسان شکر کرنے کے معاملے میں بڑا کمزور ہے، بڑا کنجوس ہے، شکر نہیں کرتا۔ اللہ کن کن چیزوں کی یاد دہانی کروا کے ہم سے شکر مانگتا ہے جس کا ہم عام طور پر ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے، ماں کے بطن سے پیدا کرتا ہے،
لا تعلمون شیئا، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو اس وقت تمہاری کیا حالت تھی، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. پھر وجعل لکم السمع، پھر ہم نے تمہیں کان دیے، والابصار، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، ہم نے تمہیں دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. ہمارے پاس کیسا گھر ہے، ہمارے پاس کیسا کتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس کیسی فیملی ہے، کیسا کاروبار ہے، اس کا شکر تو بعد میں کریں گے، پہلے اس کا تو شکر کریں کہ اس نے بنایا ہے ہمیں. کان دیا ہے شکر کرو، آنکھیں دی ہے شکر کرو، دل دیا ہے شکر کرو. اللہ ان چیزوں کی گنتی کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہے، کبھی تم ان کا شکر کرتے ہو؟ والذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی ہے جس نے تم کو کان دیے ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہے اور تمہیں دل دیا ہے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کرتے ہو. یہ تو ہمارے نزدیک تو یہ ہمارے گنتی میں ہی نہیں آتی ہے نا. ہم شکر کی جب بات کرتے ہیں شکرن للہ والحمدللہ، یا جے مانگو تے تو ہی دیوے، تو جے مانگو تے تو ہی دیوے میں ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہی ہوتا ہے، مکان، کپڑے، داگینے، یہ دنیا کی ساری چیزیں. بس مولا نے ہمیں بڑا خوش رکھا ہے. کیا خوش رکھا ہے؟ مالی طور پہ ٹھیک ٹھاک ہے. کتنی چھوٹی، کتنی کوتاہ، کتنی تنگ نظری ہے ہماری کہ ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے سنا یہ سب دھول مٹی میں ملنے والی چیزیں ہیں. اگر انہی چیزوں کی ہم تمنا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑی بڑی چیزیں تمہارے اپنے وجود میں ہے، تم شکر نہیں کرتے ہو. تم شکر نہیں کرتے ہو تو اس کا نقصان تمہیں ہوتا ہے. شکر نہیں کرنے کا نقصان ہمیں ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کو دیتا ہوں، کیونکہ وہ میری نعمتوں کی قدر کرتا ہے. فمن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے ہی شکر کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہوتا ہے. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں بڑھا دیں گے. اگر تم شکر کرو گے ہم انکریز کریں گے، تمہاری لائف میں بڑھوتی دیں گے بہت زیادہ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا یعنی ہماری نعمتوں کا شکر نہیں کیا، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر تو ہمارا عذاب بہت شدید ہے، ہمارا قانون بہت سخت ہے کہ پھر شکر نہیں کرنے والے کے ہاتھ میں کچھ آتا نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے شکر کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر عوام کی اکثریت شکر نہیں کرتی. یہ اللہ کا شکوہ ہے قرآن شریف میں. لوگوں کی اکثریت، ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تم پاؤ گے شکر نہیں کرتے. بہت کم، قلیل ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو. کچھ نعمت کا ذکر کر کے اللہ پوچھتا ہے فہل انتم شاکرین، شکر کرو گے؟ اتنا کچھ دیا، اب تو شکر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اتنی بار اللہ یاد کرتا ہے اعلموا آل داؤد شکرن، اے داؤد کی اولاد شکر کرو اور شکر کے ساتھ کام کرو. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ فرماتا ہے جو دنیا مانگتا ہے اس کو دنیا دیتا ہوں. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا مانگتا ہے دنیا دیتا ہوں، جو آخرت مانگتا ہے اس کو آخرت دیتا ہوں. وَلَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، مگر شکر کرنے والوں کو میں عنقریب بہت اچھا بدلہ دوں گا. یہ دونوں مانگنے والوں سے بڑا وہ ہے جو شکر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے. اللہ نے جو دیا اس نعمت کا استعمال کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جس حال میں ہے بیٹھا رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کچھ ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے جد و جہد کرے، محنت کرے، مگر
اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، مصلحت ہے، جس حال میں اللہ ہمیں رکھتا ہے، اس میں کنٹینٹمنٹ حاصل کرنے کی، یعنی قناعت حاصل کرنے، سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے. اسٹرگل از دا میننگ آف لائف، ڈیفیٹ اور وکٹری ان دا ہینڈس آف گاڈ. ہم محنت کرتے جا رہے ہیں، اس کے بعد نتائج اللہ کے حوالے کرتے ہیں. تو وہ محنت جو ہے، ہم اس کا بدلہ خود ہی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے کہ میں محنت کر رہا ہوں، مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں فرسٹ پہ نہیں پہنچا، سیکنڈ بھی شکر اللہ کا، جہاں بھی ہوں شکر اللہ کا. باغیچے کا ہر پھول یہ کہے کہ مجھے گلاب بننا ہے تو باغیچہ نہیں رہتا ہے، گلدستہ نہیں رہتا. ہر پھول اپنی جگہ پہ، چھوٹا سا بھی پھول ہوتا ہے اس کی بلا کی خوشبو ہوتی ہے. کسی کونے میں پڑا ہوتا ہے مگر زبردست خوشبو ہوتی ہے، اس کی جگہ ہے، وہ اس کا مقام ہے. یہ سب مل کر ایک باغیچے کی رنگا رنگی پیدا کرتے ہیں، خوشبو پیدا کرتی ہے. اللہ نے جسے جہاں جس طرح رکھا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے. آن کس کہ تونگرت نمی کر دانت مصلحت تو استو بہتر دانت. شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ جو تجھے دولت مند نہیں بنا رہا ہے وہ تیری بہتری تیرے بارے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہے. آن کس کے تونگرت نمی گردانت، وہ جو تجھے دولت مند نہیں بنا رہا ہے تیری اتنی دوڑ دھوپ کے باوجود، مصلحت تو از تو بہتر دانت، وہ تیری حالت، تیری بھلائی، تیری مصلحت تیری نسبت زیادہ بہتر طور پہ جانتا ہے. اللہ نے ہر ایک کو منفرد بنایا ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کوئی کسی کی کاپی کرنے کی کوشش نہ کرے، دوسرے جیسا بننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا ہے، اللہ ہر ایک کو منفرد بناتا ہے. اور اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس میں جو پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کی قدر کریں اور سمجھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا حکمت اور کیا رحمت رکھی ہے. تمثیلات کی زبان میں قصہ بیان کرتے ہیں چائنا کے علاقے کا. ایک شخص تھا موگو نام کا. یہ ایک مثال ہے. اس کو کانکریٹ فارم میں دیکھیں گے تو کوئی سینس نہیں ہے اس میں، مگر ایک مثال ہے. اپنے علاقے کے بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی اپنی زندگی کا کہ جو کام کاج کا آغاز کرتا ہے وہ پتھر توڑنے سے شروع کرتا ہے. بہت سے لوگ اور بھی پتھر توڑ رہے ہیں، یہ موگو بھی پتھر توڑ رہا ہے، مگر اپنے کام سے خوش نہیں. گرمبلنگ کرتا ہے، شکایت کہاں پھنس گیا، یہ کہاں مجھے بٹھا دیا، کیا پتھر توڑنا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں وہ فرشتے انسان کے پاس کچھ گارڈین اینجل ہوتے ہیں، ہر انسان کا ایک فرشتہ آ کے اس کے گائیڈ کرتا ہے. تو ایک فرشتہ اس کے پاس آ گیا کہ بھائی اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، تیرے خاندان صدیوں سے یہ کام کر رہا ہے، تو کیوں اتنا پرابلم کر رہا ہے، کیا تکلیف ہے تجھے اس کام کے اندر؟ کہ اللہ نے مجھے صحیح جگہ پہ نہیں رکھا، اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، دوسرے لوگ مزے سے گھوم رہے ہیں، میں یہاں پتھر توڑ رہا ہوں. کہتے فرشتہ اس کا عرض لے کے اللہ کی حضور میں گیا، خدایا یہ ایک بندہ بڑا بے چین ہے، کہتے تو نے انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا تجھے ٹھیک لگتا ہے ایسا تو کر، اس کو جو بننا ہے تو بنا دے، یہ تیرے اختیار میں، اس کو بولنا جب بھی جو بننا ہے اسے بنا دے. تو فرشتہ گیا اس کے پاس کہ کیا تکلیف ہے، کیا بننا ہے تجھے؟ اسی وقت وہاں ایک امیر آدمی کی سواری جا رہی تھی. کہ دیکھو یہ چھتری کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کے مزدور اس کی گاڑی کھینچ رہے، مکان میں رہتا ہے، اتنے سارے مزدور ہیں اس کے، اتنے کام کاج والے ہیں، یار مجھے ایسا کچھ بنا دینا. ٹھیک ہے بن جا، بنا دیا، بن گیا ایک شریف امیر آدمی. وہ بس بڑے مکان میں رہ رہا ہے، بڑے نوکر چاکر گھر کے اندر ایک کھاتا پیتا مزہ کرتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، چھتری لگی ہوئی ہے سر پہ، اب دھوپ نہیں لگتی، اب گرمی نہیں ہوتی، مگر ایک دفعہ کڑی دھوپ میں نکل آیا تو چھتری بھی کام نہیں آئی، گرمی بہت بڑھ گئی. وہی اسی طرح کا پسینہ نکلنے لگا جس طرح پتھر توڑتے وقت پسینہ نکل رہا تھا اس وقت. یہ کیا بات ہوئی، یہاں بھی تو میری یہی حالت ہے، مجھے ایسا کوئی بناؤ کہ وہ سب سے زیادہ پاورفل ہو، جس پر میری حکمرانی چلے اور مجھ پر کسی کی حکمرانی نہ ہو. کہا میرے اوپر یہ امیر عمرہ بہت سارے ہیں، مگر شاید یہ سورج سب سے زیادہ طاقتور ہے جو گرمی دے کر اور مجھے پسینہ نکال رہا ہے میرے جسم سے.
مجھے سورج بنا دو. بن جاؤ, بن جاؤ. سورج بنا دیا. آسمان میں عالم آفتاب ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے اور ساری دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے, بڑے مزے سے انجوائے کر رہا ہے اپنی پوزیشن. کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہیں سے کوئی کالا سا اسپاٹ پیدا ہو رہا ہے. رفتہ رفتہ دیکھا تو وہ بادل ہے, اور بادل پھیلنے لگے. اس بادل نے پورے سورج کو ڈھانپ لیا. اب سورج کو دنیا میں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, اس کا ویژن پورا بلاک ہو گیا کہ زمین پہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے زمین پر کیا ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی, یہ میرے بیچ میں کون آ گیا؟ کہ بھئی یہ بادل ہے, اس کا مطلب کہ وہ میرے راہ میں رکاوٹ کریٹ کر سکتا ہے, تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے یہ مجھ سے بڑھ کر مجھے بادل بنا دو. بادل بن جاؤ بھائی, ایسی کیا بات, بادل بن جاؤ. بادل بنا, اب ہوا کے ساتھ اڑ رہا ہے, گھوم رہا ہے, سورج کو بھی ڈھانک رہا ہے, سمندر میں طوفان لا رہا ہے, ادھر طوفان لا رہا ہے, سب کو بہا کے لے جا رہا ہے. سمندر کے کنارے سب چیزیں تباہ کر رہا ہے, مگر دیکھا بہت مضبوط پہاڑ ہے, وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آئی ایم دا آل پاورفل, میری ساری شکتی ہے, میری طاقت ہے, میں سب کو اڑا کے لے جا رہا ہوں. یہ کون مجھے ڈیفائی کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو میری مخالفت کر رہا ہے؟ کہا بھئی یہ پہاڑ ہے. مطلب اتنا طاقتور ہے کہ میں اس کو نہیں ہٹا سکتا. ہاں بھئی اتنا طاقتور ہے کہ تیری موجیں اور تیرے ہوا اور طوفان اس کو جگہ سے نہیں ہلا سکتے ہیں. اس کا مطلب کہ مجھ سے زیادہ پاورفل ہے, تو مجھے پہاڑ بنا دے. چلو پہاڑ بن جائے. بہت اچھا, گرینائٹ کا بہت مضبوط پہاڑ بن گیا. ہاں اب میں ایسی اسٹیبل جگہ پر آیا ہوں, کوئی مجھے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا ہے. کچھ ٹائم گزرا تو اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کو خنجر مار رہا ہے, کوئی اس کو توڑ رہا ہے, اس کو درد ہو رہا ہے کہ اس کو یہاں سے مار رہا ہے, کوئی سے وہاں سے مار رہا ہے. یہ کیا پوسیبل, یہ کیا مشکل ہے میرے ساتھ؟ یہ کون ہے جو مجھے مار رہا ہے, توڑ رہا ہے؟ بھئی یہ پتھر توڑنے والے لوگ ہیں, یہ سٹون بریکرز, پتھر توڑنے والے لوگ ہیں. مطلب کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے, مجھے توڑ ڈالیں گے آگے چل کے. ہاں توڑ ڈالیں گے تجھے, مجھے وہی بنا دے. کہا بیٹا آ گیا وہیں پہ جہاں سے نکلا تھا, دیکھ لیا سب تو نے. جب کسی بھی جگہ پہ تم سکون سے نہیں بیٹھتے ہو کہ بھئی مجھے اپنے سے بہتر بنا دو, اور یہ مجھ سے بہتر ہے, وہ مجھ سے بہتر ہے. مولا فرماتے ہیں دیکھنے کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور شکر کرو کہ تم اس سے بہتر حالت میں ہو, نہ کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرو کہ تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے. کیونکہ دینے والا بہتر جانتا ہے. چیزوں سے بڑھ کر خوشی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سامان سے بڑھ کر, مادی چیزوں سے بڑھ کر کنٹینٹمنٹ, سکون, راحت, آرام, قناعت, وہ بہت بڑی چیز ہے. کہ دیکھو اللہ جس کو جہاں رکھتا ہے, جو بھی کام دیتا ہے اس میں ایک مصلحت ہوتی ہے. اور تم بھی جو کام کرتے ہو, جہاں بھی کرتے ہو, جن کو اپنا اپنا کام پسند نہیں ہے, اللہ اس کو بھی یہ میسج دیتا ہے کہ کوئی بھی کام بیکار نہیں ہے, کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے, اور کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو یوز لیس ہے. اپنی اپنی جگہ پہ سارے کام بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. اس لیے زندگی کے بارے میں ایسا کوئی تصور نہ کرے کہ بھئی میری زندگی مشکلات میں, آفات میں, تکلیف میں گزر رہی ہے. مومن ہمیشہ روشن پہلو کو دیکھتا ہے, روشن پہلو کو دیکھتا ہے. تکلیف ہے تو شکر کریں, شکر کریں کہ یہ تکلیف ہمیں مضبوط بناتی ہے. شکر کریں اگر ہم سب چیز نہیں جانتے ہیں, شکر کریں کہ ہم سب چیز نہیں جانتے ہیں, تاکہ ہر روز کچھ جاننے کا ہم میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. سب کچھ جان رہے ہوتے تو کس کے لیے زندہ رہتے ہیں. شکر کریں کہ ہمارے پاس سب کچھ نہیں ہے جو کچھ ہم مانگتے ہیں. اگر وہ سب کچھ ہمارے پاس ہوتا تو کس کے لیے آپ جیتے ہیں؟ کل کے لیے جیتے ہیں نا, کل کچھ کرنے کو جیتے ہیں. جب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, سب آپ کے پاس ہوتا, تو کس کے واسطے جیتے؟ شکر کریں, ہر حال میں شکر کریں. کل ناکام ہوئے تو شکر کریں, میں کل ناکام ہوا تو آج مجھے اس سے لیسن ملا ہے, میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں.
اپنے لمیٹیشنز ہیں اس کے لیے بھی شکر کریں. ہر چیز میں اللہ فرماتا ہے روشن پہلو کو دیکھیں, شکر کریں کہ مجھ میں اگر یہ خامیاں ہے تو مجھ میں امپروو کرنے کی, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی پاسبلٹی ہے. ہمالیہ کی چوٹی پہ ایک درویش بیٹھا ہوا کرتا تھا, لوگ اپنے اپنے پرابلمس ان کے پاس لے کر جاتے تھے. ہمارے میں بھی ایسی عادت تو ہے, مشکل آسان, مشکلات کی تکلیف, جماعت خانے میں, مولا کے پاس, مخی کامل صاحبان کے پاس, جماعت کے اندر, جماعت کے باہر, ہر جگہ ہم بھاگتے پھرتے ہیں. مشکل ایسی دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے جس میں مشکلات نہ ہو. نارمن ونسنٹ پیل ایک بہت ہی بڑا, آپ میں سے بہت سے لوگ ان کی پازیٹیو تھنکنگ, پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کی کتابیں پڑھی ہوگی. بہت زبلا کا وہ انسپریشنل رائٹر گزرا ہے. کہتا ہے ایک دفعہ میں راستے سے جا رہا تو میں دور سے اپنے دوست کو آتا ہوا دیکھا, اور دیکھ کے مجھے لگا کہ اس کی حالت صحیح نہیں ہے. چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ پرابلم میں ہے. کہ میں نے رسمی طور پر اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے, ہاؤ آر یو, تو وہ شروع ہو گیا, یہ ہے میرے ساتھ, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, میری حالت دیکھو میں کہاں پہنچ گیا. ابھی کیسے اس حالت میں کیسے پہنچے ہو تم؟ کوئی ایک پرابلم ہو تو میں تمہیں بتاؤں, ہمارے پاس عام زبان, ایک مشکل ہو تو بتائیں. مشکل کوئی حل نہیں نکلتا. دیکھو میرے پاس بہت پیسہ ہے لیکن اتنے ہی میرے پاس پرابلمس ہیں. اگر تو میرا کوئی حل نکال دے ان پرابلمس کے تو میں تجھے تیری چیریٹی کے لیے بہت بڑی رقم عطیے کے طور پہ دوں گا. تو نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں کہ ایک ایسا آفر ہے کہ میں اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا تھا, اور مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار تیری مشکلات کا حل تو ہے. کیا ہے بتا؟ کہ میں ایک ایسی بستی کو جانتا ہوں, میں ایک ایسے علاقے کو جانتا ہوں جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی پرابلم نہیں. میں ایک ایسے علاقے کو جانتا ہوں جہاں رہنے والوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے. کہ یار جلدی مجھے لے چل, کہاں؟ میرے خیال سے وہ جگہ میرے لیے مناسب ہے, چل لے چلتا ہوں. کہاں لے گیا؟ قبرستان. دیکھ بھائی, یہ وہ بستی ہے, کسی کو بھی پوچھ کوئی پرابلم ہے, یہ وہ بستی ہے جہاں کوئی نہیں کہتا ہمارے پاس پرابلم ہے. سب آرام سے خاموشی سے سوئے ہوئے, نو پرابلم. اس کے علاوہ باقی تو یہ بول کہ پرابلم نہ ہو دنیا میں, وہ پاسبل نہیں ہے. مولانا نے فرمایا نا, اٹ از فولش ٹو تھنک دیٹ دیر از نو پرابلم. یہ احمقانہ خیال ہوگا سوچنے کے لیے کہ ہمارے پاس مسائل نہیں ہے, مشکلات نہیں ہے. مشکلات کے لیے ادھر ادھر بھاگنے, ان کے پاس جانے, اور کوئی ایسا تصور لانے میں کہ مشکلات نہیں ہونا چاہیے, ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ اس دنیا میں مولا نے فرمایا مشکلات اور تکلیف کے بغیر کا کوئی تصور نہیں ہے. لائف ول ہیو مینی ڈس اپوائنٹمنٹس فار یو. تمہارے لیے زندگی بہت سی مایوسیاں لائیں گی. If 1/5 of one's hopes are realized, one is extremely lucky and fortunate. اگر کسی کی امیدوں کا 20% حصہ, 5واں حصہ 20% اگر ریئلائز ہو جاتا ہے, امیدیں پوری ہو جاتی ہے, تو وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا. مولا فرماتے ہیں ہماری تمام تر دعا اس کے باوجود اس دنیا پر سے دکھ اور تکلیف ہمیشہ کے واسطے نابود نہیں ہو سکتی ہے, لیکن ہماری دعا ہے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے. تو بجائے ایسا کوئی تصور, چونکہ اللہ نے خود اپنے قانون میں فرمایا کہ ایسی جگہ ہے ہی نہیں دنیا میں, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنا ویژن بدلیں, دیکھنے کا انداز بدلیں, کہ جو تکلیف, جو مشکلات, آفتیں ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں, اسے ایکسیپٹ کریں, زندگی کا لازمی حصہ سمجھیں, زندگی کے کمپلسری سبجیکٹ سمجھیں, ان کو پڑھیں اور اس میں سے لیسنز حاصل کریں, اپنے آپ کو بالغ بنائیں, تو وہ ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے, وہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے. تو ہمالیہ کی چوٹی پہ وہ درویش بیٹھا ہوا کرتا تھا, لوگ گروپس میں ان کے پاس جاتے تھے, بھئی پرابلمز.
ہمارے مسائل حل کرو. وہ ان کو کچھ نہ کچھ مشورہ دیا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک گروپ آیا, بیٹھ گئے سب, جی میرا یہ ہے, میرا یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, کوئی کسی کی نہیں سن رہا ہے, سب ایک ساتھ بول رہے ہیں. تو اس نے کہا خاموش, 1 منٹ آپ خاموش بیٹھے. اٹھ کے چلا گیا کہ میں آتا ہوں, پھر آپ کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں. اندر جا کے کچھ کاغذ, کچھ پینسل اور ایک باسکٹ لے کر آیا. ایک ایک کاغذ ایک ایک کو دیا, ایک ایک پینسل ایک ایک کو دیا. آپ میں سے ہر ایک آپ کی جو سب سے بڑی مشکل ہے اس کاغذ پہ لکھیں اور اس ٹوکری میں ڈال دیں. سب آپ کی جو سب سے بڑے میں بڑی آفت جو آپ ڈسکس کرنے آئے ہیں وہ آپ لکھیں, اس کاغذ میں ڈال دیں, اس باسکٹ میں ڈال دیں. جب سب نے اپنے اپنی مشکلات اور آفت لکھی, اس میں ڈالی, اس نے اس کو شفل کیا, اوپر نیچے کیا, کہا میں اس کی قرآن اندازی کرتا ہوں. آپ اس میں سے جو کاغذ اوپر ہے وہ اٹھا لیجئے اور دیکھیے اس میں جو مصیبت لکھی ہے وہ آپ لینے کو تیار ہے اس مصیبت کے بدلے میں جو کہ آپ کی ہے. اگر نہیں تیار ہے تو اپنے پاس لے لیجئے آپ لوگ واپس. تو لوگوں کی مصیبتیں بدل گئی. اس کا کاغذ اس کے ہاتھ میں, میرا کاغذ اس کے ہاتھ میں, اس کا کاغذ میرے ہاتھ میں. سب نے جب دوسروں کی آفتیں پڑھی ہیں, دوسروں کی مشکلات پڑھی ہیں, دوسروں کی تکلیف پڑھی ہے, کہنے بھئی ہم اپنے سے جو ہے اسی کو ہم راضی, ہمیں کسی کے ساتھ نہیں بدلنا ہے. کوئی بھی راضی نہیں ہوا کہ اپنی مشکل کسی اور سے بدلے, کیونکہ جب دوسروں کی آفت اور مشکل دیکھی تو کہا یا میں کم سے کم اس سے بہتر حالت میں ہوں, کیونکہ اس کو نمٹنے کے میرے پاس حالات تو موجود ہے, میں تجربہ کر چکا ہوں اس میں, لیکن دوسروں کی میں نہیں لے سکتا. اس نے کہا دیکھو یہ دنیا ہے, بہت زیادہ اس معاملے میں آپٹیمسٹک ہونے کی ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا اسے حصہ قرار دیتے ہیں. زندگی کا یہ حصہ ہے, اسی کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں. اس لیے ہم کیا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیا ہماری جو ریالٹی ہے اس لائف کی, ان دونوں کے درمیان ہم فرق کرنا سیکھیں. ہم کیا مانگ رہے ہیں, ہم کیا سپنا دیکھتے ہیں, وش لسٹ ہماری جو ہے اس سپنا خواب کی زندگی میں, خواب کی دنیا میں زندگی نہ گزاریں, ریالٹی کی دنیا میں زندگی گزاریں. ایک نوجوان اپنی زندگی کے بارے میں, یہ سب تمثیلی بیان میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. تمثیلات کا مطلب یہ ہے کہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو چھوٹا تھا, خواب دیکھا کرتا تھا, زندگی میری کیسی ہوگی, زندگی کیا چاہیے. تو جب وہ نوجوان ہونے سے پہلے کہتا ایک دفعہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے, خدا سے, خدایا تجھے پتا ہے مجھے کیا چاہیے, میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو میرے پاس کیا کیا ہونا چاہیے پتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جب بڑا ہو جاؤں تو فلان ایسی لڑکی سے میری شادی ہو, اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے, لمبی بھی ہونی چاہیے, کالے بال بھی ہونے چاہیے, اور نیلے آنکھیں ہونے چاہیے, وہ گٹار بھی بجاتی ہو اور اچھا گانا بھی گاتی ہو. یہ تو ہوگی شادی کی بات. میرا مکان ایسا ہو کہ جو دریا کنارے ہو, سامنے ورنڈا ہو, میں سی سائڈ دیکھ سکوں, 2 اعلی نسل کے میرے پاس کتے ہوں, پیچھے باغ ہو جس میں میں سیر کر سکوں. یہ بھی ہوگی. میرے 3 بچے ہوں, تینوں بیٹے ہو. جب بچے ہو تو اسٹرانگ ہو کہ میرے ساتھ بال کھیل سکے میرے گراؤنڈ کے اندر جا کے, اور جب بڑے ہو جائیں تو ایک سائنٹسٹ بنے اور ایک سیاستدان بنے اور تیسرا کھلاڑی بنے, ایتھلیٹ بنے, اور سب کچھ جو کچھ میں چاہوں اس طرح کی جو اس کی خواہشات تھی وہ مل جائے, اور یہ میرا اس طرح کا مکان ہو, یہ میری جگہ ہو. اس نے اللہ سے یہ باتیں کی. اللہ نے فرمایا تیرا خواب بہت خوبصورت ہے, اٹس اے بیوٹیفل ڈریم, بہت سنہرا تیرا خواب ہے. آئی وانٹ یو ٹو بی ہیپی, میں چاہتا ہوں تو خوش رہے. یہ کہتے ہیں اللہ نے جواب دیا. کچھ عرصہ گزرا, وہ کھیلتے کھیلتے کہیں گر گیا تو اپنے گھٹنا زخمی کر بیٹھا. وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں ایڈونچرر بنوں گا, سمندروں کی سیر کروں گا, اونچے پہاڑوں پہ چڑھوں گا. اس کے تو گھٹنا ہی ٹوٹ گیا, تو وہ شاید چلنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوا, مشکل سے چلتا پھرتا تھا. شادی ہوئی, بیوی اچھی ملی, مگر وہ ساری خوبیاں نہیں تھی جو اس نے مانگی تھی. اس میں سے کچھ تھی
کچھ اور ایڈیشنل خوبیاں اس میں ملی. اس کے 3 بچے ہوئے, تینوں بیٹیاں ہوئی. چھوٹی بیٹی اپاہج جو شروع سے ویل چیئر پہ رہی. کاروبار چلو بہت بڑا ٹائکون نہیں بنا, مگر چونکہ وہ ایڈونچرر نہیں بن سکا تو میڈیکل ریپرزنٹیٹیو بنا کہ میڈیسن وغیرہ سپلائی کیا کرتا تھا. اور ایک ہائی رائز اونچی بلڈنگ میں اس کو ٹاپ فلور کے قریب اچھا سا اپارٹمنٹ مل گیا. سمندر وہاں سے بھی اس کو نظر آ رہا تھا اور یہ اس طرح اس کا گھر چل رہا تھا. یہ زندگی گزارتے ہوئے اچانک ایک دفعہ صبح اٹھ کے اسے خیال آیا اپنا سپنا, اپنا خواب, اپنی وہ باتیں جو اس نے اللہ کے ساتھ کی تھی. جا کے اپنے دوست سے کہا کہ یار میں تو بہت دکھی انسان ہوں, میں بہت دکھی آدمی ہوں. بھائی کیا ہو گیا, آج تک ٹھیک ٹھاک تھا, اتنا دکھی کی پتہ یا میرا خواب کیا تھا. میں نے سوچا تھا میری شادی ایسی لڑکی سے ہو جو اتنی ٹال ہو, اس کے ایسے بال ہو, اس کی نیلی آنکھیں ہو اور گٹار بجاتی ہو اور گانا گاتی ہو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے تجھے اچھی بیوی دی ہے, ٹال نہیں ہے, وہ گٹار نہیں بجاتی مگر پینٹنگ کتنا اچھا کرتی ہے, کتنے اچھے وہ پرندوں کی فلمیں بناتی ہے, تجھے پیار کرنے والی ہے اور کتنا اچھا طرح تیری دیکھ بھال کرتی ہے, وہ کھانا کتنا اچھا پکاتی. نہیں, آئی ایم اے ویری سیڈ مین, میں بڑا دکھی آدمی ہوں. اپنے بیوی کے پاس گیا, میں بڑا دکھی آدمی. کیا ہو گیا آپ کو, کیا اتنا دکھی؟ تجھے پتا ہے میرا سپنا کیا تھا, میں نے اللہ سے کیا کہا تھا, میرا مکان ایسا ہونا چاہیے, ویرنڈا ہو سامنے, 2 اعلی نسل کے کتے اس میں ہونے چاہیے, پیچھے باغیچہ ہونا چاہیے. کا شکر کرو ہمارا اپارٹمنٹ اتنا برا نہیں ہے, ہم ہائی رائز میں رہتے ہیں, ہمیں سمندر یہاں سے بھی نظر آتا ہے. 2 سین برنارڈ کے کتے نہیں ملے تو ایک فلفی سا ہمارے پاس, ہم نے بلی بھی تو پال رکھی ہے, کوئی بات نہیں. نہیں, میں بہت دکھی آدمی ہوں, میں بہت. اپنے فزیو تھراپسٹ کے پاس گیا, کیا پتا ہے میں بہت دکھی ہوں. کیا ہو گیا تجھے دکھی, کیوں تو اتنا دکھی ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ میں ایڈونچرر بنوں گا, سمندروں کی سیر کروں گا, پہاڑ کی چوٹی سر کروں گا. یہ تو میرا گھٹنا ہی گیا کام سے, میں تو چل بھی نہیں سکا صحیح طرح, کچھ بھی نہیں ملا مجھے. انہوں نے کہا بھائی تو شکر کر, اچھے کپڑے پہنتا ہے, تیرا اچھا جاب ہے, اچھے گھر میں رہتا ہے, یورپ کی ٹور کر کے آیا ہے, جو بھی ملا تو شکر کر. نہیں, میں نہیں مانتا, میں بڑا دکھی انسان ہوں, میں بڑا دکھی آدمی ہوں. اپنے کلرجی مین کے پاس جو ان کے پادری ہوتا ہے اس کے پاس گیا کہ پتہ ہے میں کتنا دکھی ہوں. بھئی کیا ہو گیا, کیوں اتنے دکھی ہو, کیا تکلیف ہے؟ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے 3 بیٹے چاہیے, چھوٹے ہو تو میرے ساتھ بال کھیلے, بڑے ہو جائیں تو ایک اس میں سے سائنٹسٹ بنے گا, ایک سیاستدان بنے گا اور تیسرا جو ہے وہ ایتھلیٹ بنے گا, اور اس طرح میری فیملی آگے بڑھے گی. اس کی جگہ مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی, اس میں سے ایک تو اپاہج ہے جو ویل چیئر پہ ہے. کہا شکر کرو, اللہ نے تمہیں کتنی اچھی بیٹیاں دی ہے, پیار کرنے والی ہے, خوبصورت ہے. دیکھو ایک نرس ہے, سیوا کرتی ہے, دوسری جو ہے وہ آرٹسٹ ہے, کتنا اچھا آرٹ کرتی ہے, تیسری گٹار بجاتی. وہ گٹار وہ بیوی کو بجانے والے کی بات تھی, یہاں چھوٹی جو اپاہج بیٹی وہ گٹار بجا رہی, وہ نہیں نظر آ رہا ہے اس کو, گٹار تو گھر میں بج رہا ہے مگر ٹال بیوی نہیں بجا رہی ہے, اس کی بیٹی بجا رہی. دیکھو یہ گٹار بھی بجاتی ہے اور سکھاتی ہے, بچوں کو میوزک سکھاتی. نو, میں بہت دکھی ہوں, اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اسی سیڈنس میں, اسی دکھ میں پریشانی میں وہ بیمار پڑا تو ہاسپٹلائز ہوا. ہاسپٹل میں گیا تو وہی دوائیاں کام آئی جو اس نے وہ سپلائی کیا کرتا تھا, وہی انسٹرومنٹس کام آئے کہ جو اس نے سپلائی کی تھی. بہت بری حالت تھی, سارے فیملی والے اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے. اس کے دکھ کی وجہ سے سب دکھی رہ کہ کیا ہو گیا اس کو, یہ دکھ کے شوق کے اندر وہ کس طرح بیمار ہو گیا. ایک رات کے ساری فیملی گھر گئی, صرف نرس اپنے کمرے میں ہے, تو یہ اپنے نیند کے عالم میں اللہ سے پھر باتیں کرتا ہے. پھر اس حالت میں پہنچ گیا کہ خدا سے کہتا ہے, خدا تجھے پتا ہے میں نے تجھ سے کیا کہا تھا, تجھے یاد ہے میں نے تجھے کیا کہا تھا, میرا کیا خواب ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تجھ سے کہا تھا اٹس اے بیوٹیفل ڈریم, یہ بہت اچھا خواب ہے, تو نے مجھے کیوں نہیں دیا؟
اللہ نے فرمایا میں تجھے سرپرائز دینا چاہتا تھا، میں تجھے سرپرائز دینا چاہتا تھا ان چیزوں سے جو چیز تو نے نہیں مانگی ہے، جو چیز تو نے نہیں مانگی ہے میں ان چیزوں سے تجھے سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر تو نے مجھے یہ کیا دیا ہے؟ جو میں نے مانگی تجھ سے وہ تو نے مجھے نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا مگر افسوس تو مجھے بھی ہے کہ جو میں نے تجھ سے مانگی وہ تو نے مجھے نہیں دی۔ تو نے مجھ سے کیا مانگی تھی؟ تو نے کب کہا تھا کہ تجھے مجھ سے کوئی چیز چاہیے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ I want you to be happy، میں چاہتا ہوں کہ تو خوش ہو۔ میں نے جو کچھ تجھے دیا، اچھا گھر ہے، اچھی بیوی، 3 بیٹیاں، اچھا کاروبار، کسی کو خوش کرنے کا جو بیسٹ کمبینیشن پاسبل میرے پاس جو بیسٹ پیکج ہو سکتا تھا نا وہ میں نے تجھے دیا کہ تجھے خوش کرنے کے لیے بہترین چیزیں میں نے تجھے دی۔ تجھے پتا ہے جو تو نے مانگی تھی وہ تو چیزیں تو نے مانگی تھی، تجھے معلوم ہے کہ اس میں تیرے لیے خوشی بھی تھی یا کہ نہیں تھی؟ وہ تو تجھے نہیں معلوم۔ I wanted you to be happy، میں چاہ رہا تھا کہ تو خوش رہے ان چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کچھ چیزیں جن سے تم نفرت کرتے ہو، تمہیں ناپسند ہوتی ہے، مگر وہ چیزیں تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے ہوتا ہے ایسا، اللہ نے فرمایا کہ تم کچھ چیزوں سے محبت کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھو میں چاہتا تھا تم خوش رہو۔ خواب اس کا ختم ہوا، بیدار ہوا تو اس نے اپنا خواب چینج کیا۔ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہم چاہتے ہیں ہمارے روحانی بچے اس چیز کی خواہش کرنا سیکھے جو کہ حقیقت میں ہے، یعنی آپ ان چیزوں کی خواب دیکھیں کہ جو ہو سکتا ہے۔ آپ حالات کو اپنی مرضی پہ نہیں، اپنی مرضی کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ جو کنڈیشن ہے اس میں ڈھل جانے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ آپ چاہو کہ سب چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اس نے کہا میں نے اپنا خواب چینج کیا، میں ایک ایسی بیوی چاہتا تھا جیسی مجھے ملی ہے، میں ایسے بچے چاہتا تھا جیسے مجھے ملی ہے، میں ایسا کام چاہتا تھا جو مجھے ملا ہے، ایسا مکان چاہتا تھا جو مجھے ملا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہی حالت ہے، وہی چیزیں ہیں، وہی فیملی کے ممبر ہے۔ وہ ہمیشہ ٹریجیکلی ٹیریبلی سیڈ مین بیکم سو ہیپی، وہ غمگین انسان خوش ہو گیا کیونکہ اس نے اپنا خواب چینج کیا، اپنا ویژن چینج کیا، دیکھنے کا انداز چینج کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی حکمت ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے دنیا میں کہ ہر چیز اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے، کوئی بھی چیز مطلق شر نہیں ہے اپنی جگہ پہ، ان ہر چیز کے اندر ہمارے واسطے لیسن ہے، سبق ہے، ہماری زندگی کو انرچ کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو زیادہ مضبوط متین بنانے کے لیے، میچور بنانے کے لیے یہ سارے سبق ہیں زندگی کے، ان سبق کو لے کر زندگی میں چلنا چاہیے۔ تو کنٹینٹمنٹ جو صبر اور سکون دل کے اندر ہونے کی جو بات ہے، ایک دو کوٹیشنز دے کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ سوکریٹس نے یہ بات کہی ہے کہ I have lived enough to learn how much there is I can really do without۔ سقراط کہتا ہے کہ میں اتنا لمبا جیا ہوں دنیا میں کہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس کتنی ایسی ساری چیزیں تھی جو نہیں ہوتی تب بھی میرا کام چل سکتا تھا، تب بھی میری زندگی چل سکتی تھی۔ He is nearest to God who needs the fewest of things۔ جس آدمی کی ضرورتیں ڈیمانڈ کم سے کم ہے وہ اللہ سے اتنا قریب ہے، جس کو سب سے کم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے بہت قریب ہوتی ہے۔ The wisdom of life consists in the elimination of non-essential، جو غیر ضروری چیزیں ہیں زندگی میں ان کو ہٹائیں تو اس میں زندگی کی حکمت ہے۔
زندگی کو ہم سیکھ سکتے ہیں. اور کسی نے کہا آئی ہیو لرن، بہت کانٹراڈکٹری سینٹنس ہے مگر بہت میننگ فل ہے. آئی ہیو لرن دیٹ دا فریز لیس از مور از ایبسولوٹلی ٹرو. کہ میں نے سیکھ لیا کہ کم ہی زیادہ ہے، یہ بالکل سچ ہے. لیس از مور از ایبسولوٹلی ٹرو. کم ہی زیادہ ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. with too much of what you don't need it is hard to find the things you do. آپ کے پاس بہت ساری ان چیزوں کا ہونا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو اس میں آپ ان چیزوں کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں کم اچھا ہے. جتنا کم ہے سمجھ لو وہی زیادہ ہے. تو لائف میں صبر، شکر، یہ دو بنیادی پیغام ہے جو ہماری زندگی میں لنگر کی طرح ہے. ہمیشہ ہماری زندگی کو سٹیبلائز کرے گا اور کسی بھی حال میں ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گا. خدا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کی زندگیوں کو ہمیشہ حکمت سے بھرپور رکھے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دندار. اللہم صلی علی محمد.